بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس کے ہم بندے ہیں، جو ہمارا خالق ہے۔
ہمارا مشکل کشا ہے جو ہمیں روزی عطا کرتا ہے، جو ہماری بیماری اور تندرستی کا مکمل مالک ہے، جس کے قبضے میں یہ پوری دنیا، پوری کائنات، پورا سنسار ہے، جس کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے حکم کے بغیر کوئی آدمی مر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، ہر طرح سے جس کے ہم محتاج ہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، جس نے سب کو پیدا کیا، اس کے کوئی اولاد نہیں، بیوی بچے نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی ذات بڑی عظیم ہے، اس کے برابر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل دیا، آنکھ کان ناک ہمیں عطا کیے، سمجھ بوجھ دی ہمیں، ہمارے لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا، رسول بھیجا، زندگی گزارنے کے طور طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، اور اس بات کا بھی یقین دلایا کہ اے میرے بندوں، اس دنیا کو ہی سب کچھ مت سمجھ لینا، دنیا کے پیچھے مت پڑنا، دنیا سے محبت مت کرنا، دنیا کے اندر لالچ مت کرنا، بلکہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، موت کا آنا طے ہے، لیکن موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں آئے گی، ہم نہیں جانتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، تازہ تازہ واقعات ہو رہے ہیں، اس ہم سب لوگوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدل لیں۔ پتہ نہیں اگلا جمعہ ہمیں ملے یا نہ ملے، اگلی نماز، آنے والی رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ انسان اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے، اچانک موت آئی اور لے کر کے چلی گئی، اور صرف موت تک ہی اگر محدود ہوتی بات تب بھی فکر نہیں تھی کہ چلو ایک دن مر جائیں گے، لیکن موت کے بعد جو مراحل ہیں وہ دنیا سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ ایک انسان دنیا سے بہت پریشان ہو جاتا ہے، بہت تکلیف میں ہے، بہت پوری زندگی، پوری لائف اس کی جو ہے ٹینشن میں گزر رہی ہے، لیکن یہ وہ جان لے ضرور کہ دنیا کتنی بھی تکلیف دے، ٹینشن والی، فکر والی کیوں نہ ہو، موت کے بعد سے وہ ابھی بہتر ہے۔ جب تک دنیا میں ہے وہ سکون میں ہے، کیونکہ موت کے بعد بہت بڑے بڑے حالات سے سامنا کرنا ہے۔ انسان پریشان حال ہو کر کے دنیا سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے، یہ نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہے۔ انجام بہت بھیانک ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جو اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، جسے میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ کے اندر کہ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ ختنہ۔ لیکن یہ بات شاید کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ انسان جب موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ غیر مختون ہوگا، اس کا ختنہ نہیں ہوگا، بلا ختنہ کیے ہوئے اٹھایا جائے گا وہ، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ اعراف اٹھا کر کے دیکھو، سورہ انبیاء اٹھا کر کے دیکھو کہ کما بدأکم تعودون، جیسے تم کو بھیجا ہے بالکل ویسے ہی تم کو اٹھاؤں گا۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ،
جیسے ہم نے تم کو دنیا میں تم کو ظاہر کیا، پیدا کیا، تمہاری پیدائش ہوئی، ایسے ہی قیامت کے دن تمہاری نئی تخلیق ہوگی۔ تو اللہ تو یہ پہلے کہہ دیا ہے، اور اسی حدیث آیت کی روشنی میں یہ جو حدیث پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ جسم پر آئے بھی دنیا میں ایسے ہی ننگے بدن آئے ہیں دنیا میں۔ ہے دنیا میں کوئی جو کہہ سکتا میں کپڑا پہن کے پیدا ہوا ہوں، میں مختون ہو کر کے آیا ہوں؟ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کیے ہوئے دنیا میں ہم آئے، اور دنیا سے اٹھائے بھی جائیں گے اسی حالت میں۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ پوچھا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، الرجال والنساء، کہ اللہ کے نبی کیا یہ حالت سب کی ہوگی، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ دونوں ایسی آئے ہیں، مرد اور عورت دونوں کی یہی حالت ہوگی، ننگے بدن ننگے پاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اللہ کے نبی تب کیا شرمائیں گے نہیں لوگ شرمائیں گے نہیں؟ کیونکہ جب سب ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا، لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہاں حالت ہی ایسی ہوگی، کسی کو یہ بھی خبر نہیں ہوگا کہ وہ خود کس حالت میں ہے، نفسی کا عالم ہوگا، وہ دوسروں کو کیا دیکھے گا؟ میرے بھائیوں، ایسے راستوں سے ایسے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے تو اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ تغابن کی آیت ہے، 28ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد یہ تمہارے دشمن ہے، دوست نہیں۔ کون ہے؟ دشمن ہے یہ تمہاری بیوی بھی تمہاری دشمن ہے، تمہاری اولاد بھی تمہاری دشمن ہے، اور انہی دونوں سے ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہی دونوں سے ہم سب سے زیادہ لگاؤ کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن ہر حالت میں نہیں، اگر تمہیں راہ راست سے بھٹکائیں، روکیں، غلط راستے پہ لے جائیں، غلط کام کرنے پہ آمادہ کریں، تب یہ دشمن ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا فاحذروا، ان سے ہوشیار رہنا، ہمیشہ ان سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا وَإِن تَعْفُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تھے، نکال دیا گیا تھا مکے سے، دشمنان اسلام کافروں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، سن 8 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، بہت سارے صحابہ کرام بھی گئے، کچھ لوگ نہیں گئے تھے۔ کیوں؟ اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ سے نہیں گئے، کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کیسے چلے جائیں؟ ان کی محبت نے انہیں جانے سے روک دیا۔ دیکھیے نقصان، جانے سے روک دیا۔ اس کے بعد جب کافی دنوں کے بعد جب یہ مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں جا کر کے کیا دیکھا کہ جو لوگ ہم سے پہلے ہجرت کر کے آئے ہیں انہوں نے بہت سارا اسلام سیکھ لیا جو ہم نہیں سیکھ پائے۔ غصہ آیا ان کو، غصہ آیا، اور اس غصے میں وہ اپنی بیوی بچوں کو، اپنی اولادوں پر غصہ ہوئے، ان کو مارنا چاہا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایسا مت کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ تم درگزر سے کام لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم یہ مت سمجھیں کہ ہماری دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، ہماری اولاد سب کچھ ہے، بلکہ اگر ہم دنیا کے اندر سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اولاد بھی اللہ نے ہمیں دے دیا، تو جہاں یہ اولاد ہمارے لیے محبت کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا بھی ذریعہ ہے، وہیں یہ ہمارے لیے وبال کا بھی ذریعہ ہے، اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، اگر اسے ہم نے اچھی تعلیم، اچھا طور طریقہ نہیں بتایا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اولاد کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے اس کی تربیت کا؟ اس کے عقائد کو درست کرنا۔ ہمارے بھی عقیدے درست ہونا چاہیے، اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکنا نہیں، کسی کے لیے نذر و نیاز اور قربانی نہیں کرنا، اللہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی ہم اسلام کو نہیں سیکھ سکتے ہیں، اسلام کو ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ حدیث مجھے واپس یاد آتی ہے، دوبارہ بتاؤں گا ایمان کی تجدید کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے اولاد کو نماز کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ جب 7 سال کے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مارنے کا حکم نہیں دیا، سکھانے کا حکم دیا ہے کہ آپ سکھاؤ، ان کو بتاؤ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہے، دعا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں کہتا ہوں، آج ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے کو اسکول جانے کے لیے ماریں گے۔ اگر بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، ضروری ہے جانا، گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے کہا، اگر بچہ نہیں کیا تو ماریں گے، اس کو ڈانٹی دیں گے، اس کو گالیاں دیں گے۔ بازار سے کوئی سامان لانے کے لیے کیا نہیں لایا تو اس کو ماریں گے، اس کو گالی دیں گے، ڈانٹی دیں گے۔ اخبار لانے کے لیے لایا، کہا اگر نہیں لایا تو اس کو ماریں گے، ڈانٹیں گے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے پہلی بات تو ہم کہتے ہی نہیں، اور اگر کہہ دیا، اس نے کہا نہیں میرا تو ایگزام چل رہا، ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، پہلے ایگزام دے دو۔ نماز کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر بچہ اپنے ددیحال سے ننیحال گیا، نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس لیے کہ نانی کے یہاں ہمیں فرصت نہیں نماز کے لیے، شادی میں بھی آپ بزی تھے، ہمیں فرصت نہیں ملی نماز پڑھنے کے لیے، ہمارا اسکول کا ٹائمنگ یہ ہے، ہمیں فرصت نہیں ملی نماز پڑھنے کے لیے۔ اس پہ باپ اور ماں بھی جو ہے تنبیہ نہیں کرتے ہیں، اسے ڈانٹتے نہیں، اسے مارتے نہیں، اسے نہیں بتاتے ہیں، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات، اس بات کی اہمیت نہیں دلاتے کہ اے بچے تمہارے نزدیک سب سے اہم کام پہلے نماز پڑھنا ہے، پھر دوسرا کام۔ کیونکہ انسان نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تبھی وہ کامیاب ہوگا، تبھی وہ کامیاب ہوگا، نہیں تو نہیں کامیاب ہو سکتا۔ تو ایسا میرے بھائیوں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہر ایک سے، اور اس کا جواب ہمیں تلاشنا ہے۔ پھر بچے کی نظر میں نماز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے بچے، کئی سارے چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو سلیقہ نہیں معلوم، چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں مسجدوں میں۔ ان کو کون سمجھائے گا؟ کیا امام سمجھائے گا یا صف میں کھڑے ہونے والے مقتدی سمجھائیں گے؟ ان کو سمجھانے والے ان کے ماں باپ ہیں کہ بھیجنے سے پہلے یہ بتائیں بیٹا مسجد میں جاؤ تو مسجد کا احترام کیا ہے، مسجد میں جاؤ تو صرف نماز پڑھو، اور نماز میں تمہیں کہاں کھڑے ہونا ہے، یہ ماں باپ سکھائیں گے، اس کے بعد مسجد میں بھیجیں گے۔ بچے کا مسجد میں آنا غلط نہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن اس کو نماز سکھائے گا کون؟ اس کو نماز کی تعلیم دے گا کون؟ اسی لیے اللہ کے نبی شروع میں پہلے یہی کہا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک 3 سال اسے تعلیم دو، اسے بتاؤ، اسے سکھاؤ۔ بچہ ہوم ورک نہیں کرتا، ہم بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے لکھاتے ہیں، لکھاتے ہیں کہ نہیں؟
لیکن کبھی ہم نے اپنے بچے کو بیٹھا کر کے اس کو وضو کر کے دکھایا کہ میرے بچے دیکھو وضو ایسے کیا جاتا ہے؟ کبھی اس کو رکوع کر کے بتایا کہ میرے بچے نماز پڑھو تو رکوع میں ایسے جاتے ہیں، سجدہ کرو تو سجدے میں زمین پر کیا کیا آزاد زمین پر ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا؟ یہی بچے قسم اللہ کی کل قیامت کے دن باپ کا دامن پکڑیں گے کہ اے اللہ رب العالمین تو میرے باپ کو جنت میں بھیج رہا ہے، اس نے کبھی مجھے نماز کے لیے تعلیم نہیں دی، سکھایا نہیں مجھے۔ کتنی بڑی پکڑ ہوگی، اس کے لیے ہم فکر مند ہو میرے بھائیوں۔ ہم خود بے راہ روی کا شکار ہیں، ہماری اولاد بھی بے راہ روی کا شکار ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اس کو اہم سمجھیں ہم۔ جہاں دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا سے پہلے ہم دین کو، ہم آخرت کو اہمیت دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم سیکھنا، انگریزی سیکھنا ضروری نہیں ہے، یا وہ جو اس کو سیکھنا غلط ہے، وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، کیونکہ اسلام پھیلانا کئی زبانوں میں ہے۔ آج قرآن ہر زبان میں آیا ہے، حدیث ہر زبان میں آئی ہے، ہر زبان کی ضرورت ہے، لیکن دین اسلام جو بنیادی چیز ہے اس کی ضرورت سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے کہ اپنے اولادوں کو سکھائیں۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، ایک اور چیز، آج اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، دیکھیں ہمارے بچے، بڑے کی بات چھوڑیے، میں نے کیا کہا کہ اس میں سب سے بڑے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ اور والدین ہیں۔ یہ مت کہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، یہ کہیں ہم نے اولاد کو بگاڑ دیا، بڑی ہو گئی اب نہیں سدھرنے والی۔ سال سال بھر کے بچے، ڈیڑھ ڈیڑھ سال، 6 مہینے کے بچے جن کے سروں پہ بال اگ چکے ہیں اچھے طریقے سے، آپ جائیے دیکھیے، اور ہر انسان دیکھے گا ان کے بال کیسے کٹوائے جاتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا ہے۔ قزع کس کو بولتے ہیں؟ پوچھا گیا یہ قزع کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قزع یہ ہے کہ بال کو چاروں طرف سے موڑ دیا جائے اور بیچ میں چھوڑ دیا جائے۔ آج یہ کرتے ہیں بچے، نا ہمارے گھروں کے بچے کرتے ہیں، چونکہ بچپن میں ہم نے کرایا اس کو، دکانوں پہ جا کر کے کرایا ہم نے اس کو، سکھایا ہے، اب بڑے ہونے کے بعد ہم خود اس کو، وہ خود کر رہا ہے۔ بچے سے پوچھو تو کہتا ہے ابا نے کروایا ہے، ابا سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم نے پیسہ دیا، بچے نے خود کروا لیا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ ہمیں انجام کی فکر ہے، لیکن جب شروعات ہم کرتے ہیں اس کی فکر نہیں۔ یہ جو بال کٹواتے ہیں اپنی اولادوں کے، یا ان کی اولادیں کٹواتی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے ان کو منع کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہ یہودیوں کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے۔ یہودیت آج مسلمانوں پہ غالب آ چکی ہے میرے بھائیوں۔ غور کرو ایک ایک بات پر، ایک ایک چیز پر نوٹ کرو کہ کیا کیا ہم کہاں مائنس پوائنٹ ہیں، کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اپنے اولاد کے لیے بھی غلط ثابت ہو رہے ہیں اور اپنے لیے بھی غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ وہی بچپن والی چیز بڑے ہونے کے بعد غلط ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو اس چیز کو پر ہم لگام لگائیں اپنے بچوں کے کہ ہم خود صحیح بنیں، اور اپنے بچوں کے رہن سہن کو، ان کی کیفیت کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ بال کیسی کٹنگ کے، انگریزوں جیسی کٹنگ، مغربی تہذیب اپنائے ہے اور اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، کیا اچھا بال کٹوا کر کے آیا، کیا شاندار لگ رہا ہے، اس پہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اور ایک چیز اور جو میں نے بتائی تھی، اس میں مزید باتیں کہنے کے لیے بتاؤں کہ جو ہم اس کے نظر کے لیے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نظر کے لیے سب کچھ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، 10 لوگوں کی ایک جماعت آئی بیعت کرنے کے لیے۔ غور کیجئے گا، اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 لوگوں میں سے 9 لوگوں کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی، ایک شخص کے ہاتھ پر آپ نے بیعت نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ نے ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں تعویذ لٹک رہا تھا۔ پھر ایک صحابی ایک شخص گیا اور جا کر کے اس تعویذ کو کاٹا، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک،
جس نے کوئی بھی دھاگا تعویذ گلے میں ہاتھ میں پیر میں کہیں بھی پہنا اور لٹکایا اس نے شرک کیا. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں دھاگا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اے بندے اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. آج ہم اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں, فیشن سمجھ رہے ہیں. بڑے بڑے چھلے گلے میں لٹکاتے ہیں نوجوان بچے, بڑے بڑے چھلے ہاتھوں میں پہنتے ہیں نوجوان بچے. بچیوں کے ہاتھ میں, بچیوں کے گردن میں تعویذ بڑے بڑے لٹکا دینا. ارے اتنا ہی اگر اس پہ عقیدہ ہے کہ چند دعائیں گلے میں لٹکانے سے دعا شفا مل جائے گی تو پورا قرآن شفا ہے. پورا قرآن کیوں نہیں لٹکاتے ہو؟ میرے بھائیوں یہ سب شرک ہے, کفر ہے, جو ہم خود غلط کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کے ساتھ بھی غلط کرتے ہیں. ان کو سکھاتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد تم بھی ایسے کرنا. پھر اس کی جو ہے بہت اہمیت دیتے ہیں, اس کو کاٹنا, اس کو توڑنا, اس کو پھاڑنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اس کو, جو کہ شرک ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ سے ہمارا ایمان ختم ہو گیا. ہم نے اس تعویذ پہ, اس دھاگے پر ایمان رکھ لیا. ہم نے شرک ہے, اس سے خود بچو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. تعویذ لکھنے والے پیٹ پوجا لوگوں کو چھوڑ دو, جو تعویذ گندا لکھ کر کے اپنے اپنے پیٹ کو پالتے ہیں. یہ سب شرک ہے, کفر ہے, یہ سب عقیدہ. سب اسی سے پہلے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اپنے عقائد کو درست کریں. یہ برے عقیدے ہیں, یہ خراب عقیدے ہیں. اگر اسی عقیدے پہ مر گئے تو خاتمہ بالخیر نہیں, خاتمہ بالشر ہوگا. اور آگے دیکھیے ایک اور چیز بچیوں کے تعلق سے. بچیاں, اللہ نے جس کو بچیاں دی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جن کے 2 بچیاں ہو, 3 بچیاں ہو, 1 بچی بھی ہو, اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی, اچھی تعلیم دی, تربیت دی, جوان ہوئی, شادی کیا, اپنے گھر چلی گئی, یا اس کے گھر جانے سے پہلے وہ خود انتقال کر گیا, اور اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو قیامت کے دن یہی بچیاں قیامت کے دن اس کو جہنم کے آگ سے بچائیں گی. لیکن آج ماڈرن دور ہے, مغربی تہذیب ہے, بے پردگی کا عالم عام ہو چکا ہے. بچیاں جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں ویسے ویسے ان کا لباس چھوٹا ہوتا جاتا ہے. بچیاں جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہیں ویسے ویسے ان کا لباس چھوٹا ہو جا رہا ہے. چھوٹی ہے تو برقع پہناتے ہیں, چھوٹی ہے تو اسکارف پہناتے ہیں, اور بڑی ہوتے ہوتے اس کے سر سے دوپٹہ ہی غائب ہو جاتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ماں کرتی ہے, یہ باپ کرتا ہے. اگر باپ نہیں کرتا ہے تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں کھولتا ہے کہ دیکھ تیری اور میری بچی کس کنڈیشن میں ہے. مائلات ممیلات, حدیث لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو باریک کپڑے پہنے ہوں گی, سخت تنگ لباس پہنے ہوں گی, مائل کرنے والی ہوں گی, مائل ہونے والی ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں جانے کی بات تو دور کی ہے, جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی یہ لوگ. اور آج اپنی بچیوں کو ہم سکھا رہے ہیں بے پردگی. بچی جب بڑی ہونے لگے سن بلوغت سے پہلے اس کو پردہ کرنا سکھائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ناخون پہ غور کیجئے. بچوں سے زیادہ بچیاں ناخون بڑے بڑے رکھتی ہیں. یہ بڑے ناخون کس کے ہوتے ہیں؟ بڑے ناخون غور کریں کس کے ہوتے ہیں. احادیث اٹھا کر کے دیکھیں, جتنے بڑے ناخون والے جانور ہیں یا پرندے ہیں ان میں سے غالباً اکثر و بیشتر جانور یا پرندے کھانا حرام ہے. بڑے ناخون ہماری بچیاں رکھتی ہیں, پھر اس پہ نیل پالش لگاتی ہیں. نیل پالش لگاتی ہیں, یہ بھی ایک فیشن ہے. کوئی تو انگوٹھے کے ناخن بڑا رکھتا ہے, کوئی تو آخری انگلی جو ہے اس کے ناخن بڑا رکھتا ہے. یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیوں نہیں ہم اپنی اولادوں کی فکر کرتے ہیں؟ رب تو کہتا ہے بار بار یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ جہنم جس کا ادھر انسان اور پتھر ہوں گے, ہم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو اپنے اولادوں کو اسی جہنم میں جھونک رہے ہیں. کیوں نہیں کبھی فکر کرتے, کیوں نہیں کبھی دھیان دیتے, کیوں نہ کبھی اس کا جائزہ لیتے ہیں؟ جائزہ لیجئے, ان کا دھیان دیجئے. رات کو گھر پہ آئیے تو بیٹھیے, اپنی اولادوں کو بلائیے, ان کو دیکھیے کہ ان کا پہناوا کیسا ہے, ان کا رہن سہن کیسا ہے, ان کا بال کیسا ہے, ان کے ناخن کیسے ہیں, ان کے ناخن کیسے ہیں. ورنہ کوئی بعید بات نہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, نہ ہم بچیں گے نہ ہماری اولاد بچے گی. ایسے بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں جس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے, فکر ہے, ہمارے لیے بھی غور کرنے کا مقام ہے, اور ہماری اولادوں کے لیے ہے.
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ اپنے اولادوں کی اصلاح کی توفیق بخشے، اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے گناہوں سے برائیوں سے ہم سب کو دور رکھے، شرک اور کفر سے بچائے، اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے، اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، اللہ ہماری ایمانی طاقت کو، ایمان کو اللہ تعالیٰ تو مضبوط بنا، جب تک دنیا میں رکھ ایمان پر رکھ اور خاتمہ بھی خیر پہ ہی مفہما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔